ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کو 7 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن گزشتہ برس 5 اگست کو مسلط کیا گیا جب مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم اور بعد ازاں مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے بھارت میں ضم کر دیا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی سیسکو سسٹمز نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ بھارتی حکومت کو سوشل میڈیا سائٹس اور انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کرنے کے لیے فائر وال لگانے میں جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ کانگریسی رہنما غلام نبی آزاد نے ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی بحالی کے بارے میں مودی حکومت کے دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اب بھی سروس معطل ہے۔ پاکستان میں سابق امریکی سفیر کیمرون منٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقبل میں پانی پر جنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات میں کیمرون منٹر کو بتایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ 5 اگست 2019 سے بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات خطے میں کشیدگی کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق کمان کا کہنا ہے کہ اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کا مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار مظلوم اہل کشمیر کے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے جبکہ پورا مقبوضہ کشمیر جیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ طلبہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور تارکین وطن گروپ کے نمائندوں نے بھارت میں متنازع شہریت قانون اور دہلی میں مسلم کش فسادات کے خلاف لندن، برلن، برسلز اور جنیوا سمیت یورپ کے 17 شہروں میں مظاہرے کر کے مسلم کش فسادات کے متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں حکومتی اپوزیشن اراکین نے دہلی میں ہونے والے مسلمانوں کے قتل عام پر ہٹلر اور صفاق مودی پر تنقید کے نشتر برسائے۔ سکھ رکن پارلیمنٹ تمنجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ حالیہ مسلم کش فسادات نے 1984 کی سکھ فسادات کی تلخ یادیں تازہ کر دی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کا ایک سوامی نریندر مودی کی مسلم دشمن پالیسی پر اسے خبردار کر رہا ہے کہ نریندر مودی کا انجام بہت برا ہوگا اگر وہ اس مسلم دشمن پالیسی سے باز نہ آیا۔ میں انت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے دوست نریندر بابو، اس کائنات کی شکتی کو آپ جانتے ہیں نا، آپ کو تو اچھے سے پتا ہے اٹل جی کی موت کیسے ہوئی۔ اردو میڈیا پر لال ٹپکتی رہی، انت میں 2 دنوں تک آپ نے ایمس میں چھپائے رکھا ان کی موت کو، معلوم ہے نا؟ ایسی موت مرنا چاہتے ہیں کیا؟ ارے یہ رام مندر کا سپنے کی اسکرپٹ کس نے لکھی تھی؟ اٹل جی۔ اس کے ندیشک کون تھے؟ آڈوانی جی، اور آپ اس کے مارکیٹنگ ہیڈ تھے، یاد ہے نا؟ اسی رت پہ کھڑے ہو کے چلاتے تھے۔ مجھے تو ایک درش یاد ہے، مجھے وہ بھی یاد ہے 25 جون 1975 کی رات کلیکٹر نے مجھے بلایا تھا اور آپ آدی پور بھاگ گئے تھے۔ مجھے ایک درش یاد ہے نریندر بابو، میں بھولا نہیں ہوں، اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دوست، یہ سمے پھر نہیں آئے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تم غلط دشا میں جا رہے ہو نریندر، کل پچھتاؤ گے۔ آج جہاں ہم ہیں کل کوئی اور تھا، یہ بھی ایک دور ہے، وہ بھی ایک دور تھا، کتنے اور کتنے چلے گا۔ آپ بھول رہے ہو نریندر بابو، یہ آنسو دیکھ رہے ہو، اہنسا اور ستیہ کے آنسو ہے۔